عزاداریوں میں آ کے بیٹھنے والے اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتے، قرآن پہ تسلیم خم نہیں ہوتے، ہمیشہ مولا علی علیہ السلام نے واضح کہا ہے وہ کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ لوگوں کو ممبروں پہ دوسروں کو کہتے ہو کہ یہ کرو، مولا فرماتے ہو وہ دوسروں کو حکم مت دو، پہلے خود پر لاگو کرو۔ وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ مولا فرماتے ہیں پہلے خود کرو پھر دوسروں کو کہو۔ بھئی اکثر عزاداریوں میں خطیب اور ذاکرین حالبی و ناصبیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بھئی جو تم سمجھتے ہو یہ وہ نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے اس کی اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ مولا تو وہ ہستی ہے جب سب شہید ہو گئے، زخموں سے چور تھے۔ میں سے تھوڑا طاقت کا جملہ بیان کر کے میسیج دینا چاہتا ہوں، اور طاقت اتنی، جب سب شہید ہو گئے زخموں سے چور تھے، لوگوں نے کہا اب تو یہ خود چلنے والے ہیں۔ مولا نے کہا خبردار، کیا تم لوگوں نے میرا اکبر اتارا میں خاموش رہا، میرا عباس اتارا میں خاموش رہا، اب چلو آگے۔ امام نے گھوڑے کی باغ سنبھالی، کوفیوں کو کوفہ دکھایا، جب دارالعمارہ کی دیواروں سے لگے تو میرے اللہ نے کہا پشت پہ ہاتھ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کون حسین علیہ السلام؟ اتنی طاقت کا مال ہے بھائی۔ قلبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور اس کا اصل مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جس کو حسین علیہ السلام نے بچانے کے لیے اپنا سر دیا اسے باقی رکھو، یہ مفہوم ہے۔ اور قرآن کا منکر، میں مسلسل اس تفسیر کو کر رہا ہوں، قرآن کا منکر کافر، نبی کے فرمان کا منکر کافر، اللہ کا منکر کافر۔ جب ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے کہ اپنی حدوں سے اختلافات دور کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کا بھائی دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ رشتہ داریوں میں تلخ لہجہ کیوں ہو رہا ہے؟ ممبروں پہ کہنے والے، سننے والے، عزاداری سننے والے، ماتم کرنے والے، جب تک تم معصومین کی اس مد میں مدد نہیں کرو گے جن کو وہ بچا کے جا رہے ہیں، جن کے تحفظ کے لیے سب کو کہہ رہے ہیں، جن کے تحفظ کے لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے بچایا اس کا تحفظ کرو۔ آج تو بھائی بھائی کو کہتا ہے میں تیرا جنازہ نہیں پڑھتا، میں تیرا وہ نہیں کرتا، میں تیرے گھر نہیں آتا، میں فتنہ برپا کرتا ہوں، میں لڑائی کرتا ہوں، میں جھگڑا کرتا ہوں، تم سے راضی نہیں ہوتا۔ اے بدبخت سن تو صحیح، تو قرآن کا منکر بھی ہو رہا ہے، رسول کا منکر بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کے فرمان کا منکر بھی ہو رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جس بات کو اللہ کہے، آج سے 10 سال پہلے میں نے صلح رحمی پہ خطاب کر رہا تھا، یہ سید گواہ ہے، بابا زید شاہ نے جب صلح رحمی کی بات کی تو اس نے اپنے پورے خاندان کو راضی کیا، جیسے اس نے راضی کیا ٹھیک 3-4 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بھائی اللہ کے بندو، اس ممبر سے فائدہ لو، اس ممبر سے حق حاصل کرو۔ جو نفرتیں تم دلوں میں بٹھائے بیٹھے ہو، اللہ سورہ نساء میں واضح کر رہا ہے، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس ایک جان سے دنیا میں مرد عورتیں پھیلا دی ہیں۔ اور اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو۔
اپنے رشتہ دارے قربداروں کے تعلقات ماتے بگاڑو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس ممبر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، صفحے بچانے کا کوئی فائدہ نہیں جب حق کی تبلیغ سے منہ پھیرو گے۔ قرآن حق ہے، جو نہیں مانتا وہ دائرہ کفر میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حق کو پہچانو، اور اسی حق کو پہچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ اسی کی پہچان کے لیے حسین علیہ السلام نے 8 ذوالحج کو خانہ کعبہ چھوڑا۔ اسی کو پہچان کے لیے، اسی کو منوانے کے لیے حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو ٹبہ کربلا میں ڈیرہ لگایا۔